بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ یہ قربانی کے سلسلے میں آج کل ایک بڑی عام بات مشہور ہے، لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہے، کچھ ایک خاص سوچ کے مالک لوگوں کی طرف سے، کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو مخلوق خدا کا قتل ہے، تو جب ہم اللہ کی مخلوق کو ماریں گے تو وہ ہم سے خوش ہوگا یا بھلا ناراض ہوگا۔ دوسرا بڑا اعتراض جو ہے، یعنی ایک ہے مخلوق خدا کا قتل، جانوروں پہ ظلم، اللہ کی ناراضگی، یہ بڑا اعتراض ہے، سمجھیں 3 حصوں میں۔ اور سمجھیں اس کا اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اتنا کچھ جو کرنا ہے آپ نے، اس کی بجائے بہتر نہیں کہ آپ کسی غریب کو سیدھا 20,000 روپیہ دے دیں، 50,000 روپیہ دے دیں، اس کی مدد کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ جتنے کا ایک جانور آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب بکرے دمبے کی جو قیمت ہے رفلی انڈیا پاکستان سب کانٹیننٹ میں، بنگلہ دیش میں بھی تقریباً یہی ریٹ چلتا ہے، 10-15 ہزار سے شروع ہوتا ہے، 20-25 تک، 50 تک، 60-70 تک بھی جاتا ہے، لاکھ کے بھی بکرے، تو مختلف جو بھی کرنسی کی وہ ویلیو ہے اس کے حساب سے قیمت ہے، تو بعض جگہ اخراجات ہیں، ٹیکسز ہیں، سارا کچھ۔ تو میرے بھائی ان لوگوں سے میں صرف یہ بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ مخلوق خدا کا قتل ہے، ایک جانور کی جان لینا بالکل صحیح بات ہے، مخلوق خدا کی اس میں موت تو آتی ہے، تو پھر مجھے آپ کو تو بھوکے مر جانا چاہیے نا، ہمیں تو درخت بھی نہیں کاٹنے چاہیے۔ دنیا کی کوئی سائنس اس وقت بتا دیں جو یہ کہتی ہو کہ درخت جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے یا وہ ایک لائف نہیں ہے۔ چلو وہ اللہ کو تو نہیں مانتے نا سارے، تو اتنا تو سبھی مانتے ہیں کہ دیر از اے لائف in trees, there is a life in plants, there is a life in vegetables، مطلب they are living things، ان کی لائف ہے، they have a hearing، ان کی فریکوینسی ڈفرینٹ ہے، میری اور آپ کی لسننگ فریکوینسی ڈفرینٹ ہے، تو آپ ڈفرینٹ فریکوینسیز کی وجہ سے ایک دوسرے کو سن نہیں سکتے، مگر ان کا پولن، ان کی لائف، وہ مکھیاں لیتی ہیں، شہد بناتی ہیں، اس سے لائف ہی لائف چل رہی۔ تو بھائی پھر تو سارا کچھ ہی آپ کھانا پینا بند کریں نا، تو پھر مر ہی جائیں، اس کا تو یہی علاج ہے۔ یا پھر سیدھا کان پکڑیے، جو کہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ بالکل اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو حکم نہ دیتا کہ یہ ہماری خدمت میں آ جائیں، ہماری خدمت میں لگ جائیں، تو ہمیں جرت ہی نہیں تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم ان پر ٹیک اوور بھی کر سکتے، یعنی ہمیں یہ پاور ہی نہ ہوتی، یہ ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے اور یہ ہمیں مارتے اگر ہم ان کی جان لینے جاتے، مگر چونکہ ان کو اللہ کا حکم ہے کہ تم نے ابن آدم اور ابن آدم کی خدمت کرنی ہے، میں نے تمہیں مسخر کر دیا ان کے لیے، I have subdued you for their purpose، you are in their service، تم نے ان کی سروس کرنی ہے، تم ان کو سرو کرو گے، تو اس کی وجہ سے وہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے، ورنہ تو یہ درخت اور یہ پہاڑ اور یہ جانور، ان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ چاہیں تو یہ اپنا آپ بچا سکتے تھے، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیول کی پاور نہیں دی کہ ہم ان پہ ڈومینیٹ نہ کر سکیں۔ یعنی یہ طاقت جو ڈومینیشن اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، یہ 2 ویز ہے۔ ایک طرف سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا کہ آپ کو اللہ نے فضیلت دی، ان کے اوپر اتھارٹی دی، بالکل جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سورہ الاسراء بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء 15ویں سپارے میں نے بنی آدم کو یہ عزت دی ہے کہ خشکی میں، زمین میں اور سمندروں میں، پانیوں میں، سب جگہ میں نے اس کے لیے چیزوں کو مسخر کر دیا، اس کو بہت ساری اپنی مخلوق پہ میں نے فضیلت دے دی ہے، اتھارٹی دے دی ہے، پاور دے دی ہے، اختیار دے دیا ہے، یہ پاور دی ہے، یہ آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ ڈومینین ایک طرح کی سب ڈومینین کہہ لیں، وہ دے دی۔ ادھر سے ان کو حکم دے دیا کہ جب میرا بندہ تیرے پاس آئے تو اپنی جان دے دیں۔ اب ان 2 چیزوں کے بعد ایک تیسرا کام رہ جاتا ہے کہ یہ سارا اختیار، یہ ساری اتھارٹی کس نے دی ہے؟ اس ایک رب نے۔ تو اگر میں اس کا نام ہی نہ لوں، اس کا شکر ہی نہ کروں، اور میں ناجائز طریقے سے ان کی جان لوں گا، تو پھر میں بہت بڑا گنہگار ٹھہروں گا، بالکل ایسے ہی جیسے میں نے کسی بھی انسان کا قتل کیا۔ جی ہاں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ جانور ہو، بھئی ان کی جان تو ہے نا۔ اسی لیے جب ہم ان کی جان مانگتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھئی یہ جان ہم تمہاری اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کی اجازت دے رکھی ہے، ہمیں جینے کے لیے تمہاری یعنی جان کی ضرورت ہے۔ For our survival we need you for our survival because Allah allowed us to consume you۔
تو دیر فور گیو یور لائف. اور جب آپ اس ارادے سے اس اخلاص سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ صرف بسم اللہ پھر نام کی بسم اللہ نہیں رہے گی. اب تو دکھ اس بات کا ہے نا کہ مسلمان جو ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ بسم اللہ کہتا کیوں ہے, کس کے لیے کہہ رہا ہے, بلکہ بسم اللہ کئی کہتے بھی نہیں ہیں, شیطان کی طرح الٹے ہاتھ سے بھی کھائیں گے, بسم اللہ بھی نہیں کہیں گے, اللہ کا نام بھی نہیں لیں گے, نہ ذبح کے وقت کہیں گے, نہ ویسے کھانا سبزی کھاتے وقت کہیں گے. تو بھائی چاہے گوشت ہو چاہے سبزی ہو, جب آپ اللہ کا نام لیں گے تو یو آر ریکگنائزنگ دا فیکٹ, یو آر ریکگنائزنگ, یو آر ایڈمٹنگ, آپ اس پر سر جھکا رہے ہیں کہ یا باری تعالیٰ یہ سب تیرا ہی دیا ہوا ہے, اگر تیرا حکم تیری اجازت نہ ہوتی نہ میں اس کی جان لے سکتا اور نہ یہ اپنی جان مجھے دے دیتا. اس جذبے سے کریں گے تو پھر کوئی بھی ظلم نہیں, چاہے وہ سبزی ہو, درخت ہو, پہاڑ ہو, جنگل ہو یا گوشت ہو. یہ ہے جذبہ. انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. واللہ اعلم.